ایک مسلم خاتون سائنسدان کے نام پر ایک امریکن ایسٹرونومر نے سیارچے یا ایسٹرائڈ کا نام رکھا، لیکن کیوں؟ ہم آپ کو بتاتے ہیں پرانے زمانے کی چند مسلمان خواتین سائنسدانوں کے بارے میں جن کے کارنامے تاریخ کی کتابوں میں چھپے ہوئے ہیں۔ ستمبر 1990 میں امریکی ایسٹرونومر ہنری ای ہالٹ نے خلا میں ایک ایسٹرائڈ دریافت کیا اور اس کا نام 7060 الاجلیہ رکھا۔ اس کی سائٹیشن میں لکھا گیا ہے کہ مریم الاجلیہ کو الاسطرلابیہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ وہ 10ویں صدی میں ایسٹرولیب یا استرلاب بناتی تھی۔ استرلاب مڈل ایجز کا ایک آلہ ہے جسے وقت، ستاروں اور سیاروں کی حرکت اور قبلہ کا رخ جاننے جیسے کاموں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ ایک کافی پیچیدہ آلہ ہے جس کے بہت سے چھوٹے بڑے پرزے ہوتے ہیں اور اسے بنانے کے لیے ریاضی اور فلکیات میں مہارت ہونا ضروری تھا۔ مریم کی مہارت کی وجہ سے حلب کے امیر سیف الدولہ کے دربار میں بھی ان کی خدمات حاصل کی جاتی تھیں۔ اب یہاں سے 3 صدیاں واپس پیغمبر اسلام کے دور میں چلتے ہیں۔ نام تو ان کا لیلہ تھا، مگر جڑی بوٹیوں سے ایسا کارگر علاج کرتیں کہ شفا کے لقب سے مشہور ہوئیں۔ یہ ان پہلے مسلمانوں میں تھی جنہوں نے مکہ میں اسلام قبول کیا، اور روایات ہیں کہ اس وقت مکہ میں 20 ایسے افراد تھے جنہیں پڑھنا لکھنا آتا تھا، اور شفا بنت عبداللہ ان میں سے ایک تھی۔ محقق عادل صلاحی اپنی ایک تحریر میں لکھتے ہیں کہ شفا ایک ذہین خاتون تھیں اور اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی مریضوں کا علاج کیا کرتی تھی۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو انہوں نے پیغمبر اسلام سے پوچھا کہ کیا وہ علاج معالجہ جاری رکھ سکتی ہیں، تو آپ نے انہیں ایسا کرنے کی ترغیب دی۔ اس سے پہلے کہ میں واپس 10ویں صدی میں جاؤں، یہاں یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ ابتدائی مسلم خواتین سائنسدانوں کے بارے میں تحقیق بہت کم ہے۔ محقق ایاد القزاز نے اپنی تحقیق میں مریم الاسطرلابیہ جیسی ابتدائی مسلمان خواتین سائنسدانوں کے نام کا ذکر کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ مشہور ایسٹرونومر المجرتی کی بیٹی فاطمہ المجرتی بھی استرلاب بناتی تھیں۔ ستیتہ المحملی بغداد کی ایک ریاضی دان یا میتھمیٹیشین تھی جو علم اعداد یعنی ارتھمیٹک، کیلکولیشنز اور وراثت کی تقسیم کے حساب کی ماہر تھیں۔ کرتبہ کی لبونہ جیومیٹری اور الجبرا کے پیچیدہ مشکلات کی ماہر تھیں۔ کچھ محققین کی یہ رائے ہے کہ وہ ہسپانوی نژاد غلام تھیں، لیکن اپنی علمی مہارت کی وجہ سے اموی دربار کی ایک اہم کردار بنی۔ 15ویں صدی کے عثمانیہ دور کے سرجن شریف الدین صابونجی اوغلی نے اپنے دور کی کئی خواتین سرجنز کے ساتھ کام کیا۔ ان کی سرجری کی کتاب جراحیۃ الحانیہ میں زچگی اور امراض نسواں یعنی آبسٹیٹرک اور گائنیکولوجیکل پروسیجرز کی بہت ڈیٹیل ڈرائنگز ہیں، جن میں خواتین کو پیچیدہ آپریشن جیسے عمل میں حصہ لیتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ فاطمہ الفہری کا نام کافی مقبول ہے۔ یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ انہوں نے دنیا کی سب سے پرانی یونیورسٹی جامعہ القراویین کی بنیاد رکھی۔ کہا جاتا ہے کہ مختلف ممالک سے لوگ یہاں مختلف سبجیکٹس کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے۔ یہ یونیورسٹی آج بھی موجود ہے۔ حلب کے ایوبی امیر الظاہر غازی کی اہلیہ ضعیفہ خاتون نے آرکیٹیکچر پر بہت سرمایہ لگایا اور 2 مدارس بھی بنوائے۔ ترکی کے علاقے دیورغی میں بادشاہ فخر الدین بہرام شاہ کی بیٹی توران ملک نے جامع مسجد میں دارالشفا یعنی ہسپتال کی بنیاد رکھی۔ ان چند کرداروں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ خواتین نے ہر دور اور ہر میدان میں مردوں کے شانہ بشانہ اپنا کردار ادا کیا، اور مزید نام سامنے لانے کے لیے یقیناً تحقیق ضروری ہے۔